اس دن کی مناسبت سے فقہ جعفیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ فرمائیں. فقہ جعفیہ میں آپ نے دیکھا کہ کالے کپڑے پہننا یا ماتم کرنا، اکثر لوگ اس سے سوال اٹھاتے ہیں کہ صرف کالے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں، یا ماتم کیوں کیا جاتا ہے، یا روڈ پہ نکل کے جلوس کیوں نکالا جاتا ہے. کئی لوگ اس پر سوال کھڑے کرتے ہیں، یا کئی لوگ اس پر کہتے ہیں کہ جناب ہماری رہنمائی نہیں ہے، یا ہماری نظر میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں عرض کروں کہ کیونکہ عاشور کے دن جو حلیہ اپنانے کا ائمہ اہل بیت نے حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جو میں نے سر سے اپنے امامہ اتار دیا، کیونکہ کربلا میں عصر کے وقت حضرت امام حسین کا امامہ ان کے سر پہ سالم نہیں رہا تھا. کثرت جراحات کی وجہ سے، لاشوں کو بار بار اٹھانے کی وجہ سے حضرت کا جو لباس تھا وہ خون آلود تھا اور سر سے امامہ کھل گیا تھا حضرت کے. تو ائمہ اہل بیت عاشور کے دن سر پہ امامہ نہیں رکھتے تھے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اس دن اس حلیے میں آ جاؤ جو حلیہ کسی غربت کا اور کسی پریشان حال کا ہوتا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ لوگ کالے کپڑے اور غم اور گریہ اور عزاداری جو آپ نے سوال فرمایا، تو دیکھیں ائمہ اہل بیت نے، کیونکہ ہمارے ہاں نبی مکرم کی رحلت کے بعد دین کی تشریح، یعنی شریعت وہی ہے جو نبی کی ہے، خاتمیت آخری نبی سرکار دو جہاں پر ہے، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. امامت کے سلسلے میں مولا علی سے لے کر امام مہدی تک، امام عسکری تک تو فزیکلی لوگوں نے زیارت کی ائمہ کی، اور امام مہدی ہمارے مطابق دنیا میں آ چکے ہیں اور غیبت میں ہیں. یہ جو 12 امام ہیں، اور خود نبی کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو ہم اور اہل سنت بھی 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی 12 اماموں کا. ناموں میں فرق ہے، ہم جن 12 اماموں کو کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں کچھ وہ ہیں کچھ وہ نہیں ہیں. تو ائمہ اہل بیت نے کیونکہ ان دنوں میں کالے کپڑے، غم، سوگ، گریہ، حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ یبن شبیب، حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے نا، کسی چیز سے پریشان ہو جاؤ، دل بجھا بجھا ہو، دل تمہارا گھبرا رہا ہو، بیٹھا جا رہا ہو، تو اس وقت میں غم دنیا میں، دنیاوی معاملات میں رونا نہیں، ہمارے حسین جد کے اوپر، ہمارے جد حسین کے اوپر رو لینا، ان کے مصائب کو یاد کرنا تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تم اس دنیا کے غم سے بچ جاؤ. تو جب سال بھر پریکٹس یہ کرنے کا ہمیں ائمہ نے حکم دیا ہے، تو جو 10 دن ہیں اور خاص طور پہ عاشور کا دن ہے، اس دن تو کیفیت ہی ہوتی تھی کہ اہل بیت کے گھر سے سوائے رونے کی آوازوں کی کوئی اور آواز نہیں آتی تھی. بعد تک، یعنی امام عسکری تک کی سیرت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اور تاکید فرماتے تھے کہ محرم آ گیا، تم نے انتظام نہیں کیا، کالے کپڑے لگوانا. حتیٰ جناب زینب نے جب قافلہ آزادی کے بعد، رہائی کے بعد، جب آپ کو اہل بیت کو اسیر کر کے شام کے زندان میں رکھا گیا، اور پھر جب اس کے بعد رہائی ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ مدینہ ان کو پہنچا دیا جائے، اور ایک شخص جو رستوں سے آشنا تھا وہ اس قافلے کو مدینہ واپس لے جا رہا تھا، تو جب محملیں تیار ہوئیں شام میں، تو حضرت زینب نے دیکھا کہ رنگ برنگے کپڑوں سے، پردوں سے محملوں کو، اماریوں کو سجایا ہے اور بنایا گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا. یہ حضرت زینب کا جملہ ہے. حضرت فرماتی ہیں اے زین العابدین، یہ کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، یہ جو محملوں پر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کرا دو، کالے کپڑے لگواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواریاں گزریں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. تو یہ جو عزاداری، روڈ پر نکلنا، جہاں جہاں سے جا رہے ہیں کالے کپڑے، علم، کالے علم، یہ سب چیزیں ائمہ اہل بیت، خاص طور پہ جناب زینب جو امام حسین کی شریک کار ہیں، شریکۃ الحسین بی بی کا لقب ہے، لہٰذا ان کے تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سارے کام انجام دیتے ہیں. اور میں تو ایک چھوٹا سا آرام سے، پیار سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مذہب کے کسی بزرگ نے رونے سے روکا ہے تو اس مذہب کے سارے بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے. تو بزرگوں کے کہنے پہ عمل ہو رہا ہے، بزرگوں کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. کسی کے نزدیک کوئی اور بزرگ ہے تو وہ اس پر عمل کر لے، کسی کے نزدیک کوئی اور بزرگ ہے تو وہ اس پہ عمل کر دے. لڑنے کا موضوع نہیں ہے یہ. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز.
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।